السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند میں جاری سے روزہ مجلس شورا کا اجلاس ادارے کے مفاد میں کئی اہم فیصلوں اور تقریباً 46 کروڑ کے سالانہ بجٹ کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کے انتقال سے خالی ہوئی نشست کو پر کرتے ہوئے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی کو شورا کا نیا رکن نامزد کیا گیا۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں پیر کی صبح سے منعقد سہ روزہ مجلس شورا کے اجلاس کی متعدد اہم نشستیں منعقد ہوئی، جس میں اراکین شورا نے خوب غور و فکر اور گفت و شنید کے بعد ادارے کی ترقی اور مسائل کے متعلق نہایت اہم فیصلوں پر اپنی مہر لگائی۔ اس دوران ادارے کی تعمیر و ترقی اور نظم و نسق کے سلسلے میں اہم فیصلے لیے گئے۔ منگل کی شب چوتھی نشست میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید رابع حسنی ندوی کے انتقال پر تعزیتی تجویز پاس کی گئی اور ان کے انتقال کو بر صغیر بالخصوص ملت اسلامیہ ہند کے لیے عظیم خسارہ قرار دیا گیا۔ بعد ازیں سینئر رکن شورا مولانا عبدالعلیم فاروقی نے ان کی جگہ پر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا بلال حسنی ندوی کو رکن شورا منتخب کرنے کی تجویز پیش کی، جس کو تمام اراکین شورا نے اتفاق رائے منظور کر لیا۔ شورا کی میٹنگ کے آخری دن میں تقریباً تمام اراکین نے شرکت کی اور ادارے کے موجودہ درپیش مسائل پر سر جوڑ کر غور و فکر کیا اور ان کے حل کے لیے مضبوط لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا۔ وہیں بجٹ کو لے کر کافی غور و خوض کیا گیا اور کئی اہم باتوں کو شامل کرتے ہوئے اسے منظوری دی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان سال کے بجٹ میں تقریباً 2.5 کروڑ کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کا بجٹ 43 کروڑ تھا اور اب 46 کروڑ روپے سالانہ بجٹ تک پہنچ گیا ہے۔ وہیں الگ الگ نشستوں میں مجلس تعلیمی کے ناظم محاسبی کے ناظم، تنظیم و ترقی کے ناظم، تعمیرات کے ناظم سمیت متعدد شعبوں کے نظماء نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی، جن میں ضروری ترمیمات کے ساتھ شورا نے منظوری دی۔ اجلاس کے الگ الگ دن کی کل 5 نشستوں میں ادارے کے طلباء کے لیے ہاسپٹل کی تعمیر، اساتذہ کے لیے رہائشی مکانات کی تعمیر، دارالعلوم دیوبند کے وقف املاک کے تحفظ، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، طلباء کے وظائف جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور انہیں منظوری دی گئی۔ کئی شعبے جات کی رپورٹوں پر تفصیلی گفتگو اور غور و خوض کیا۔ تلاوت کلام اللہ سے شروع ہوا اجلاس بدھ کی دوپہر حکیم مولانا کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید محمود مدنی، رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل، رکن اسمبلی مولانا محمد اسماعیل مالیگاؤں، مولانا غلام محمد استانوی، مولانا ملک ابراہیم مدراس، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا محمود راجستھان، مولانا حبیب الرحمان باندوی، مولانا انوار الرحمان بجنوری، مولانا عبدالصمد مالک کالی کاپور، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا حکیم کلیم اللہ، مولانا عاقل سہارنپوری وغیرہ موجود رہے۔ ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔